بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین اما بعد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کی اس محفل میں انشاءاللہ ہم تفسیر القرآن الکریم کے اس درس میں سورۃ الانفال کو شروع کرنے جا رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو ہم نے دو سورتیں پڑھی، سورۃ الانعام اور سورۃ الاعراف، آپ جانتے ہیں کہ اس میں ہم نے جو مضامین پڑھے ہیں ان کا تعلق جو تھا وہ جو کفار اور مشرکین ہیں، اسی طرح جو اہل کتاب ہیں عیسائی اور یہودی، ان کے تعلق سے اللہ رب العزت نے اس میں بڑے واضح طور پر ایک طویل جو ہے وہ بیانیے کے ساتھ اس چیز کو واضح کیا کہ ان لوگوں سے اب خیر کی جو توقع ہے نہ اعمال کے اعتبار سے نہ عقائد کے اعتبار سے کسی انداز میں نہیں ہے۔ اور اب سورۃ الانفال آج ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، تو اسی طرح یہ دو سورتیں سورۃ الانفال اور اس کے فوراً بعد سورۃ التوبہ، یہ دو صورتیں بھی مضمون اور موضوع کے اعتبار سے ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، اور اس حوالے سے سورۃ الانفال کو ہم آج شروع کریں گے۔ اس میں جو مضامین ہم ڈسکس کریں گے تو ان میں سب سے پہلے تو ہم سورۃ الانفال کا تعارف اور تفسیر ہی کے اندر انشاءاللہ اس کو مرج کر کے ہم بیان کریں گے، اور پھر اسی ضمن میں مال غنیمت کے جو حقدار لوگ ہیں اس کا اس میں جو تذکرہ آئے گا، اور پھر اس کے بعد حقیقی مومن کی صفات، اور یہ بڑی اہم ہے کہ حقیقی مومن کون ہوا کرتا ہے، اس کی صفات آج کے درس میں آئیں گی، اور اسی ضمن میں ایمان کے تعلق سے جو ایک عقیدہ ہے کہ ایمان جو ہے وہ کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے، ایمان میں کمی اور بیشی ہوا کرتی ہے، تو اس کی دلیل اور اس حوالے سے آیات ہمارے سامنے۔ تو آج ہم انشاءاللہ آیت نمبر 1 سے 4 تک کا صرف 4 آیات جو ہیں ان کا مطالعہ کریں گے۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الانفال کے آغاز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ ان کنتم مؤمنین۔ تو سورۃ الانفال کی پہلی آیت جو ہے وہ آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی، اور ایک دفعہ پھر ایک بات کا تذکرہ یہاں پر کر لیتے ہیں، وہ یہ کہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے میں جب بھی ہم قرآن کریم کی تلاوت کو شروع کرتے ہیں تو تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وہ ہر دفعہ پڑھنا، یعنی جب بھی آپ آغاز کریں تو وہ ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر اس کا حکم دیا ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم تسمیہ جس کو بولا جاتا ہے، اس کو صرف اسی وقت پڑھنا ہے کہ جب آپ کسی سورت کو اس کے آغاز سے ابتدا سے شروع سے پڑھتے ہیں۔ جیسے آج ہم سورۃ الانفال شروع کر رہے ہیں تو اس کی پہلی آیت پڑھنے سے پہلے بسم اللہ کو ہم نے پڑھا ہے، تو یہ اصل میں انداز رہے گا۔ جب بھی درمیان میں سے ہم کسی قرآن مجید کے کسی بھی صفحے سے کسی بھی سورت کے اندر سے درمیان میں سے جب ہم سٹارٹ کرتے ہیں، شروع کرتے ہیں، تو تب بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھا جائے گا، بلکہ صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھا جائے گا۔ اور صحابہ کرام یہ کہا کرتے تھے کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ پڑھتے تو اس سے یہ پتہ چلتا تھا کہ اب یہ دوسری سورت کو شروع ہو گئی ہے، یعنی دو سورتوں کے درمیان فرق کا پتہ کیسے چلتا تھا، وہ بسم اللہ سے پتہ چلا کرتا تھا۔ یعنی بسم اللہ جب پڑھیں گے قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے تو پتہ چل جائے گا کہ اب یہ کوئی نئی سورت ہے، تو اس لیے درمیان میں اگر بسم اللہ پڑھیں گے تو کسی نئی سورت کے آغاز کی طرف اشارہ کرے گا جو کہ درست نہیں ہوگا۔ تو یہ ایک ضمناً بات اس حوالے سے آ گئی، کیونکہ سورۃ الانفال کا آغاز کر رہے ہیں تو اس لیے اس کو بتانا ضروری سمجھا ہے۔ اب ہم اس کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی تشریح کی طرف چلیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز یسألونک عن الانفال ان الفاظ سے کیا ہے۔ یسألونک، یسألون میں جو سین حمزہ اور لام ہے
یعنی میں ہمیشہ اس انداز میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں، اور آپ بھی جو بہتر انداز میں اگر یاد رکھ پائیں گے تو وہ یہ ہوگا کہ اردو زبان میں یا ہم اپنی زبان کے اندر اس کو کسی طریقے سے ریلیٹ کر لیں یا اس میں اپنی یادداشت میں لائیں کہ ہم اس کو اردو زبان میں کس طرح سے ادا کرتے ہیں، تو آسانی سے اس کا معنی یاد رہ جاتا ہے۔ تو یسألون میں جو سأل سین حمزہ لام ہے، یہ سوال کی طرف اشارہ کرتا ہے، سوال کرنا جیسے اردو میں ہم بولتے ہیں تو یہ اس کی طرف ہے۔ تو یسألون، اور اونا کی جو ساؤنڈ ہے یہ جمع کی طرف ہے، یسألون وہ سب سوال کرتے ہیں، یعنی جمع کا صیغہ ہے کہ بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کا آپ سے، ان بارے میں، الانفال، اور انفال اس کے آگے انشاءاللہ تشریح کی طرف چلیں گے، ابھی اس کے حوالے سے ہی ذہن میں رکھیے کہ اس کا معنی جو ہے مال غنیمت کیا جاتا ہے، کہ مال غنیمت کے بارے میں وہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ قل آپ فرما دیجئے، الانفال کہ بے شک جو انفال ہے یعنی مال غنیمت ہے، للہ وہ اللہ کے لیے ہے، والرسول اور رسول کے لیے، فاتقوا اللہ، فا تو اتقو، اور اس میں کیا ہے تقوی کا لفظ ہے، تا قاف یہ تقوی کی طرف اشارہ کر رہا ہے، فاتقو تو چاہیے تم سب تقوی کرو، یعنی ڈر جاؤ، پرہیزگاری اختیار کرو۔ تقوی اختیار ہو کس کا؟ اللہ سے، تم اللہ سے ڈر جاؤ۔ وَأَصْلِحُوا، اور اس میں صلح کا معنی ہے جو اردو میں بھی ہم استعمال کرتے ہیں، اسی طرح اصلاح کا معنی ہے، اور حی علی الصلاح ہم بولتے ہیں اذان کے اندر، تو ان سب کے تعلق سے اس کو غور کریے تو وہ معنی آپ کے سامنے آ جائے گا۔ اب وَأَصْلِحُوا، اور تم سب اصلاح کرو۔ اور ایک اور چیز جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے وہ کیا؟ اتقوا، اصلحوا، ان میں غور کیجئے کہ امر کا صیغہ ہے، یعنی اس میں حکمیہ انداز ہے، حکم دیا جا رہا ہے، امر، اور حکم، امر کہتے ہیں حکم کو، یعنی آپ کو ایک تعلیم دی جا رہی ہے، حکم دیا جا رہا ہے۔ پہلا حکم کس کا ہے؟ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واصلحوا، اور اصلاح کرو، ذات بینکم، اب آپس میں، یعنی آپ ایک دوسرے کے درمیان اصلاح کرو، واطیعوا، اور اطاعت کرو، اللہ کی، ورسولہ، ورسول، اور رسول کی، اور ہو جو رسول کے ساتھ اینڈ پہ لگا ہے یہ اس کی طرف، یعنی ضمیر جیسے پروناؤنز ہوتے ہیں انگلش میں، اسی طرح عربی میں یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے جس کو ضمیر بولا جاتا ہے، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول کی، یعنی اور اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی، ان کنتم، ان اگر، کنتم تم سب ہو، مؤمنین ایمان لانے والے، اگر تم سب ایمان لانے والے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ دو جو ہے مضامین ہمارے سامنے ہیں، سورۃ الانفال کا جو تعارف اس میں ہم پیش کریں گے، اور مال غنیمت کے حقدار ہم نے اس پہلی آیت کے اندر سے یہ دو مضامین جو بڑے مضمون بنتے ہیں ان کو آپ کے سامنے رکھا ہے، اور اسی اعتبار سے اب جب ہم دیکھیں گے تو اس کے اندر چیزیں واضح ہوتی چلی جائیں گی۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العزت نے سورۃ الانفال جو نازل کی ہے، یہ اگر ہم صحیفے کی جو ترتیب کے اعتبار سے دیکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں یہ سورۃ الاعراف کے بعد 8ویں نمبر پر یہ سورت آتی ہے، یعنی ترتیب صحف کے اعتبار سے، صحیفے کی ترتیب، قرآن مجید کی ترتیب کے اعتبار سے یہ 8ویں نمبر پر ہے، جبکہ جو ترتیب نزولی ہے اس اعتبار سے اگر اس کو دیکھیے تو یہ مدینہ کے اندر جا کر نازل ہوئی ہے، تو یہ مدنی صورتوں میں سے ہے، اور اسی طرح سورۃ البقرہ کے بعد اس کو نازل کیا گیا ہے، اور اس کا زمانہ کوئی لگ بھگ 2 ہجری کا بنتا ہے، تو سن 2 ہجری میں اس کو نازل کیا گیا، اور اس سورت کے اندر 75 آیات ہیں، 75 آیتیں اس کے اندر ہیں، اور 10 رکوع اس کے اندر ہیں۔ تو اس کا آغاز اب ہم کرتے ہیں، اور اسی کے اعتبار سے اس کا پس منظر بھی اسی ضمن میں انشاءاللہ جانیں گے۔ تو اللہ رب العزت نے اس سورت کا آغاز ہی ایک سوال سے کیا ہے کہ جو لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر رہے تھے، تو اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے کہ یسألونک کا، وہ آپ سے سوال کرتے ہیں، عن الانفال، انفال کے بارے میں۔ تو سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ یہ انفال اصل میں کیا ہے۔ تو انفال جو ہے یہ لفظ ایک بڑے ہی معروف لفظ سے نکلا ہے، اور وہ ہے نفلن، نفلن، نون اور فا کے زبر کے ساتھ اس کو پڑھتے ہیں نفلن، نفل نہیں پڑھیں گے بلکہ نفل پڑھتے ہیں۔ تو یہ نفلن کی جمع ہے الانفال، اور نفل کا معنی آپ جانتے ہیں کہ نفل جب ہم عربی میں بولتے ہیں تو اس کو ہم اردو زبان میں بھی عام استعمال کرتے ہیں۔
جیسے نمازیں ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ نفل نماز ہے یا یہ نفل صدقہ ہے. تو نفل کو ہر اس چیز کے لیے ہم بولتے ہیں کہ جو اس کے معنی کے اعتبار سے زائد کی طرف اشارہ کرتی ہے. یعنی نفل وہ چیز ہے کہ جو زائد چیز ہو. یعنی ایک تو چیز فرض ہے اور اس فرض سے ہٹ کر جو زیادہ ہم کرتے ہیں تو اس کو نفل بولا جاتا ہے. آپ نے 4 رکعت نماز عشاء پڑھی تو یہ آپ کے اوپر فرض نماز تھی. اس کے بعد 2 رکعت جو زیادہ پڑھی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ نفل بولا جاتا ہے کہ یہ زائد ہے. اور یہ زائد جو ہے یہ اللہ رب العزت کے ہاں یہ ہمارے جو فرض ہیں ان کی کمی بیشی کو پورا کر دیتی. تو خیر یہ نفل کا اصل میں معنی ہے جس کی طرف اصل میں انفال اسی کی جمع کو یہاں پر ذکر کیا گیا. اور اللہ رب العزت نے یہ لفظ جو ہے دوسری جگہ پر بنی اسرائیل میں اگر دیکھیں سورہ بنی اسرائیل ہے آیت نمبر 79 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ. اور یہ اس حوالے سے بھی ہم بیان کر رہے ہیں کیونکہ قرآن مجید کی تفسیر کا سب سے بہترین انداز کیا ہے کہ قرآن مجید کے الفاظ کو قرآن ہی کے اندر سے سمجھا جائے, قرآن کی تفسیر قرآن کے ساتھ کی جائے. تو اس میں ہم جو سب سے پہلی بات کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے خود یہ لفظ جو ہے وہاں پر دیکھیے وَمِنَ اللَّيْلِ کے رات میں فَتَهَجَّدْ بِهِ آپ تہجد کیجئے نافلتن. تو نافلہ کا وہاں پر لفظ ہے جس کا معنی یہی زائد نماز کی طرف اشارہ ہے کہ یہ زائد نماز کی طرف اشارہ کر رہا ہے. تو یہ لفظ جو ہے ایک تو اس کا ایک بنیادی جنرل معنی جو ہے لغت کے اعتبار سے ہم نے دیکھ لیا کہ انفال یا نفل جو ہے یہ زائد چیز کی طرف اشارہ کرتا ہے. لیکن شریعت مطہرہ نے اس کے کئی معنی جو ہمارے سامنے رکھے ہیں اور جس اعتبار سے اس صورت میں اس کے آغاز میں اس کا تذکرہ ہے اس کو ہم اس کی طرف دیکھتے ہیں کہ وہ کیا ہے. تو اس کے کئی معنی جو ہیں وہ سب کے سب اصل میں مال غنیمت کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ یہ جو زائد چیز ہے یہ مال غنیمت ہے اصل میں. کیونکہ جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ جب کوئی شخص جہاد کرتا ہے اور جہاد سے بھی مراد یہاں پر خصوصاً قتال کی بات ہو رہی ہے یعنی میدان کارزار میں جنگ کے میدان میں انسان جب اپنی جان کے ساتھ حاضر ہوتا ہے تو اس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے. یہاں پر جہاد وہ ایک عمومی لفظ جہاد نہیں ہے کہ جہاد کا مطلب سٹرگل ہے, کوشش کرنا اور مجاہدہ جس کو بولا جاتا ہے, بلکہ جہاد سے مراد یعنی قتال. تو جہاد کا اصل مقصد کیا ہے؟ جب کوئی شخص جہاد کے لیے نکلتا ہے تو مقصد کیا ہوتا ہے؟ کیا اس کا مقصد مال غنیمت حاصل کرنا ہے؟ نہیں. تو اصل اس کا مقصد کیا ہے؟ اصل مقصد ہے ثواب کا حصول, جنت کا حصول, اللہ رب العزت کی رضا کا حصول. اور یہ جو مال غنیمت ہے یہ تو ایک زائد چیز ہے یعنی یہ اصل مقصد کسی بھی مسلمان کا نہیں ہوتا ہے جب وہ جہاد کے لیے نکلتا ہے. تو پہلی امتوں کے لیے غنیمت جو ہے وہ حلال ہی نہیں تھی. تو یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں یہ اس امت کے لیے ایک بہت بڑی جو ہے وہ ایک نعمت رکھی ہے کہ اللہ رب العزت نے آخرت کے ساتھ ساتھ دنیاوی فائدہ بھی اس کے اندر رکھ دیا ہے. اور ایک طرف یہ دنیاوی فائدہ بھی ہے اور آخرت کے ساتھ ایک اضافہ بھی ہے اور دوسری طرف یہ ایک امتحان بھی ہے کہ اگر انسان جہاد کے اصل مقصد کو چھوڑ دیتا ہے اور اس کا اصل مقصد یہی مال غنیمت بن جاتا ہے یعنی وہ زائد چیز اصل میں مال غنیمت جو ہے وہی اصل مقصد بن جائے تو دیکھیے یہ کتنا بڑا امتحان ہے ایک مجاہد کا کہ جس نے اپنی جان تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دی ہے لیکن وہ اس کے اجر کو نہیں پہنچ پائے گا کیونکہ مال اور دنیا کی لالچ اس کے اندر آ گئی. تو خیر یہ اس کا پہلا اور بنیادی معنی یہ غنیمت یہ اس کے اندر آتا ہے. اسی طرح امیر جو امیر ہے جنگ کا امیر ہے یا جو اس ملک کا امیر ہے وہ کسی خاص کارنامے پر غنیمت کے حصے سے زائد کسی انعام کا اعلان اگر کر دیتا ہے یا دینا چاہے تو یہ بھی نفل ہی کہلائے گا کہ یہ زائد کا اعلان اس نے کیا کہ یہ بھی اضافی طور پر دیا جائے گا. اور جیسے کچھ خاص کارناموں کے اوپر لوگوں کو کچھ نشان حیدر اور کچھ ایکسٹرا پیسے اور کچھ نہ کچھ دے دیا جاتا ہے. اس طرح مقتول کے پاس جو بھی سامان اسلحہ یا سواری وغیرہ ہو یعنی جس نے قتل کیا ہے میدان کارزار میں ایک کافر کو قتل کیا تو جو بھی مقتول جو تھا جو مر گیا ہے اس کا جو سامان تھا اسلحہ تھا سواری وغیرہ ہو تو وہ قاتل کو دیا جائے گا یعنی جس نے اس کو مارا ہے اس کو دیا جائے گا. تو اسے سلب کہتے ہیں. تو یہ بھی اصل میں نفل ہے کہ یہ ایکسٹرا ملا ہے. اصل مقصد کیا تھا؟ اصل مقصد تو اللہ کی رضا تھی, آخرت کا حصول تھا. اسی طرح عام جنگ کے علاوہ کچھ دستے جنگ کے لیے جاتے ہوئے یا واپسی پر کسی بستی پر حملے کے لیے بھیجے جائیں یعنی جنگ کے دوران ایک تو میجر آپ کے ایکسپیڈیشن ہے اور ساتھ ہی ساتھ راستے میں بعض اوقات جو حکمت عملی کے تحت کچھ بستیوں کے اوپر اگر حملہ کیا جائے اور وہ غنیمت لے کر آئیں تو وہ پورے لشکر کے لیے ایک تو تقسیم ہو جاتی ہے
لیکن اس دستے کو مجموعی غنیمت میں سے الگ ایک حصہ دیا جاتا ہے جس دستے نے وہ یعنی کاروائی کی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جاتے وقت چوتھا حصہ دیتے تھے اور واپسی پر یہ تیسرا حصہ، یعنی جاتے ہوئے 1/4 اور آتے ہوئے واپسی پہ اگر یہ ایکسپیڈیشن اس طرح کی کوئی ہو، کوئی یعنی سائیڈ لائن ایک کاروائی کی ہے، تو یہ تیسرا حصہ 1/3 جو حصہ میں ملا کرتا تھا۔ اور آخری چیز جو اس حوالے سے مال غنیمت ہی کے اندر شامل ہے وہ ہے کہ امیر اگر غنیمت کی تقسیم سے پہلے کوئی ایک چیز اپنے لیے چن لے، جو بھی مال غنیمت میں آیا ہے تو امیر خود چن لے اس میں سے پہلے ہی، تقسیم سے پہلے، جیسے کوئی اسلحہ ہو، کوئی سواری اس کو پسند آ جائے یا کوئی لونڈی پسند آ جائے، تو اسے صفی بھی کہتے تھے، اور یہ بھی اصل میں غنیمت ہی کے اندر سے۔ تو یہ جو غنیمت کا لفظ جو شروع میں آیا، جس کے بارے میں سوال اصل میں کیا گیا ہے، تو اس حوالے سے ہم نے اس کی وضاحت یہاں پر آپ کے سامنے کی۔ اب اس حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو سوال ہوا ہے یہ اصل میں کیوں ہوا ہے، جس کا جواب یہاں پر دینے کی ضرورت پڑی۔ تو اس کے پس منظر کی طرف تھوڑا چلتے ہیں۔ تو اسلام میں ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہم نے شروع میں ذکر کیا کہ 2 ہجری میں، سن 2 ہجری، اس کے اندر یہ صورت نازل ہوتی ہے، اور یہ کب نازل ہوتی ہے؟ جب واقعہ بدر ہو چکا ہے، معرکہ بدر، غزوہ بدر جو ہے، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ اسلام کا سب سے پہلا کفار کے ساتھ جو ٹکراؤ ہے، یہ اسی حوالے سے ہوا، اور اس میں مسلمانوں نے بہت کم تعداد میں ہونے کے باوجود ایک عظیم فتح اللہ رب العزت نے ان کو نصیب فرمائی۔ تو اس حوالے سے کفار کی طرف سے ایک اچھا خاصا مال جو ہے وہ یعنی مال غنیمت کے طور پر مسلمانوں کے ہاتھ لگتا ہے، اور اس کی تقسیم کا جو طریقہ تھا وہ ابھی تک کیونکہ مقرر نہیں تھا، یہ صورت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے؟ جنگ بدر کے بعد نازل ہوئی ہے۔ تو ابھی کیونکہ طریقہ موجود نہیں تھا کہ کس طرح سے اس کو تقسیم کیا جائے، تو لوگوں نے پھر اس حوالے سے یہ سوال پیش کیا، یہ مسئلہ پیش کیا کہ یہ بدر میں جب سامان آ گیا ہے تو اب کو کیسے تقسیم کیا جائے گا؟ تو اللہ رب العزت نے یہاں پر اصل میں اس صورت کے اندر اور اس کے آغاز میں وہ احکام و مسائل، مسلمانوں کا وہ مسئلہ اصل میں حل کر دیا کہ جو پیش آیا۔ چنانچہ اس حوالے سے جو حدیث ہمارے سامنے ہے جس میں اس موضوع کی وضاحت ہوتی ہے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نکلے تو میں آپ کے ساتھ بدر میں شریک ہوا، یعنی عبادہ بن صامت ساتھ تھے۔ لوگوں کا باہمی مقابلہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے دشمن کو شکست دی، تو ایک گروہ انہیں ہزیمت دیتے اور قتل کرتے ہوئے ان کے پیچھے چل پڑا، یعنی ایک گروہ مصروف کس میں ہے؟ اس جہاد اور قتال کے ڈائریکٹ، یعنی اس اندر میدان کے اندر موجود ہے۔ اچھا، دوسرا گروہ کیا ہے؟ ایک گروہ لشکر گاہ پر متوجہ ہو کر اس کی حفاظت اور مال جمع کرنے لگ گیا، یعنی دوسرے گروہ کے ذمہ یہ لگا کہ آپ لوگ اب مال جمع کریں گے، جو بھاگ رہے ہیں تو جو مال غنیمت ہے اس کو جمع کریں۔ اور تیسرا ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا، یعنی ان کی حفاظت کے لیے کہ دشمن آپ کے متعلق جو ہے یعنی کوئی کاروائی نہ کرے اور غفلت سے فائدہ نہ اٹھا لے۔ تو آخر سب لوگ واپس آ کر جمع ہوئے، تو جنہوں نے غنیمتیں جمع کی تھی کہنے لگے کہ یہ ہم نے جمع کی ہیں، کسی اور کا ان میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ اور جو دشمن کے پیچھے گئے تھے انہوں نے کہا کہ تم ہم سے زیادہ اس کے حقدار نہیں ہو، ہم نے دشمن کو ان سے ہٹایا اور انہیں مار بھگایا ہے۔ تو جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد گھیرا ڈالے رکھا تھا انہوں نے کہا کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیرے میں رکھا اور اس بات سے ڈرے کہ دشمن کسی طرح کی غفلت میں آپ کا نقصان نہ پہنچائے، تو چنانچہ ہم اس کام میں مشغول رہے۔ تو اس وقت یعنی جب یہ پرابلم، یہ مسئلہ پیدا ہوا تو اس وقت یہ آیات اتری، یسألونک عن الانفال، کہ یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حصہ ہے، تو اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے۔ تو جواب اللہ نے دیا کہ قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مسلمانوں کے درمیان تقسیم کر دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دشمن کی زمین میں حملے کے لیے جاتے تو چوتھا حصہ بطور نفل یعنی زائد دیتے تھے، پھر جب واپس آتے تو لوگ تھکے ہوئے ہوتے تو تیسرا حصہ یعنی زیادہ حصہ بطور نفل عطا فرماتے تھے، اور آپ خصوصاً زائد حصے دینا پسند نہیں کرتے تھے، یعنی یہ تو ایک عمومی حصہ تھا نا کہ جاتے ہوئے یہ اس طرح سے دیں گے، آتے ہوئے اس طرح سے دیں گے، لیکن خصوصاً کسی ایک شخص کو دینا تو وہ اللہ کے نبی اس کو پسند نہیں فرماتے تھے۔ تو اس حوالے سے یہ جو حدیث ہم نے پیش کی ہے مسند احمد کی ہے، اور یہ حسن لغیری حدیث ہے، اور اسی طرح ترمذی، ابن ماجہ، ابن حبان، مستدرک حاکم وغیرہ میں بھی اس حدیث کے بعض اجزاء جو ہیں وہ مروی ہیں، یعنی یہ حدیث مختلف طرق سے مختلف انداز میں یہ آئی۔ تو جس سے ہمیں یہ بات، پہلی بات تو واضح ہوتی ہے کہ انفال اور جو یہ غنیمت ہے
اس کی تقسیم کس انداز میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے اور کن حالات میں یہ معاملہ پیش آیا۔ تو اب یہاں پر اب آگے چلتے ہیں کہ اصل میں اللہ رب العزت نے پھر جواب کیا دیا ہے کہ آپ کا سوال تو یہ ہے نا کہ انفال کو کیسے تقسیم کریں۔ تو اللہ فرماتا ہے قُلِ الْأَنْفَالُ لِلَّهِ وَالرَّسُولِ، کہ فرمایا آپ سے غنیمتوں کے بارے میں یہ جو پوچھتے ہیں کہ یہ کس کا حق ہے، کس طرح تقسیم ہوگی، تو آپ فرما دیں کہ غنیمتیں حقیقت میں کس کی ہیں؟ للہ والرسول، تم میں سے کسی بھی کی بھی ملکیت نہیں ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہے۔ یعنی تم اپنی اپنی ملکیتوں کی بات کرو کہ ہمارا زیادہ حصہ ہے، فلاں کا زیادہ حصہ ہے یا فلاں کا حصہ، جبکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کا حصہ ہے، اس کی ملکیت ہے، تمہارا ان میں کچھ دخل نہیں ہے۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ فتح تمہاری طاقت سے نہیں بلکہ اللہ کی مدد سے ہوئی ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ اللہ اور اس کے رسول ہی اصل میں فیصل ہیں، یعنی اس کا دوسرا معنی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے، اس کا مطلب یہ کہ اللہ اور اس کے رسول فیصلہ اصل میں کریں گے، تم اس کے بارے میں فیصلہ کیسے کر سکتے ہو کہ یہ ہمارا حصہ زیادہ ہے یا فلاں کا حصہ ہے یا فلاں کا حصہ ہے؟ تو ان دونوں ہی انداز میں اس کی تفسیر کی گئی ہے، یعنی ایک تو یہ کہ اللہ اور اس کے رسول اس کے اصل مالک، تم میں سے کسی کا حصہ نہیں، اور دوسرا یہ کہ اللہ اور اس کے رسول کا اصل میں یہ حق بنتا ہے کہ وہ فیصلہ کریں کہ کس کو کتنا دینا ہے۔ تو اس میں ایک بہت اہم نقطہ وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہم اس کو تو لیں گے، اللہ کے نبی نے جو فرمایا ہم اس کو نہیں لیں گے، تو غور کریں اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے کہ یہ اس کے اوپر حق کس کا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول کا ہے، کہ اللہ اور اس کے رسول کا حق ہے کہ وہ فیصلہ کریں کس کو کتنا دینا ہے۔ اور جیسے اوپر کی حدیث میں گزرا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات نازل ہونے کے بعد پھر کیا کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پھر تقسیم کیا ہے لوگوں کے اندر، تمام لوگوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیا ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اللہ فرماتا ہے فاتقوا اللہ، یعنی اس کے بعد ایک تربیت بھی کرنی تھی، اور وہ تربیت کی ضرورت کیوں پڑی؟ کہ لوگ اصل میں سوال کر رہے ہیں کہ حصہ اس کا ہے یا حصہ اس کا ہے، جبکہ پہلی بات تو یہ بتا دی کہ اصل میں یہ تو اللہ رب العزت کا اور اس کے رسول کا حصہ ہے، اور تم سب کو کیا ہے؟ تمہیں ڈرنا چاہیے، تم اللہ سے ڈرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، تقوی اختیار کرو۔ اور یہ جو بات ہے نا کہ اللہ کے تقوی کی بات، تو یہ سورت کے اندر آگے تک یہ بار بار یہ بات آئے گی، بار بار یہ بات بیان ہوگی، اور یہ بات بڑی واضح اللہ فرمائے گا کہ فتح جو ہے وہ اللہ اصل میں دیتا ہے، یہ آپ لوگوں کی وجہ سے فتح نہیں ہے۔ اس لیے تم اللہ سے ڈرو، اور ان اموال کی وجہ سے تمہارے باہمی تعلقات میں جو خرابی آئی ہے اسے درست کر لو۔ وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، یعنی تمہیں اللہ سے ایک تو ڈرنا چاہیے کہ خود اپنے اوپر اس کے حصے نہ بناؤ، اور دوسرا اپنے اوپر نہ لو کہ ہماری بہادری کی وجہ سے، ہماری جواں مردی کی وجہ سے یہ تمہیں جیت ملی ہے، نہیں، یہ اللہ رب العزت سے ڈرو کہ اللہ نے یہ تمہیں جتایا، اللہ نے فتح نصیب کی ہے۔ اور وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ، اور جو آپس میں تمہارے یہ جھگڑا پیدا ہو گیا ہے کہ جناب فلاں حقدار زیادہ ہے یا فلاں حقدار زیادہ ہے، تو اس میں آپس میں جو ہے اصلاح کر لو، صلح صفائی کر لو، آپس کے جو اختلافات ہیں اس کو ختم کرو، باہمی تعلقات تمہارے دوبارہ درست ہو جانے چاہیے، اور ان میں کوئی خرابی نہیں آنی چاہیے۔ اور تیسرا حکم کیا فرمایا؟ یعنی دو حکم ہو گئے، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور آپس میں صلح کرو، اصلاح کرو، اور تیسری وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ جو اللہ اور اس کے رسول آپ کو دیں، جو آپ کے لیے فیصلہ کریں، اس کی اطاعت کرو۔ اور اس کی اطاعت کیسے کرنی ہے؟ یعنی آگے فرمائے ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو، یعنی اگر تم مومن ہو تو اللہ اور اس کا رسول جو بھی حکم دیں اس کی اطاعت کرو، جسے جتنا دیں یا چاہے نہ دیں وہ اس پر راضی رہے، اور اس مال کی بنا پر تمہارے آپس کے تعلقات ہرگز خراب نہیں ہونے چاہیے کہ جناب فلاں کو زیادہ کیوں مل گیا، فلاں کو کم کیوں مل گیا، فلاں کو 1/3 کیوں دے دیا، فلاں کو 4 کیوں دے دیا ہے۔ تو اس میں تمہارا آپسی کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ اللہ کا اور اس کے رسول کا معاملہ اور فیصلہ۔ تو اس حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے کہ تم آپس کے تعلقات بگاڑنے سے بچو، اس لیے کہ یہ چیز دین کو مونڈ دینے والی ہے، یعنی آپسی تعلقات یعنی یہ جو خراب ہوتے ہیں تو اس سے کیا ہے، دین ہی پورا ختم ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپسی تعلقات یعنی اسلام میں دیکھیے سماجی جو تعلق ہے، ایک دوسرے کے ساتھ جو تعلق ہے، ایک دوسرے کے درمیان میں جو خرابی اور جھگڑا اور فساد ہے اس کو ختم کرنا اور صلح صفائی کی طرف کتنا زور دیا گیا ہے۔ آج دیکھیے نا ہمارے پاکستان کے معاشرے کا کیا حال ہے، کوئی صلح صفائی کی طرف آنا نہیں چاہتا، اپنے چاہے آپ رشتہ داری کے اندر دیکھ لیں تو ایسا ہی معاملہ ہے، ہر بندہ اپنے اپنی طرف منہ کر کے بیٹھا ہے،
اگر معاشرے کے اندر مجموعی طور پر دیکھیں تو بھی یہی حال ہے، سیاسی طور پر دیکھیں تو بھی یہی حال ہے، اور اس سے دین جو ہے خطرے میں پڑ جاتا ہے، دین اصل میں ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ جھگڑے اور فساد اور سوسائٹی کا پورا نظام برباد ہو جاتا ہے۔ تو خیر، مال غنیمت کی تقسیم میں یہ جو تینوں چیزیں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمائی ہیں، کیا ہے تین چیزیں؟ اللہ کا تقوی، آپسی اختلاف اور اصلاح کرنا، آپسی اختلاف کو ختم کرنا، اصلاح کرنا، صلح صفائی کرنا، اور تیسرا اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت۔ تو مال غنیمت کی تقسیم ان تینوں امور پر عمل بہت ضروری ہے، یعنی خصوصاً ابھی اس حوالے سے اس کی بات کریں تو بڑا اہم اس کا ریلیشن بنتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مال کی تقسیم میں باہمی فساد کا بھی شدید اندیشہ رہتا ہے، اور اس کے علاج کے لیے اصلاح ذات البین پر زور دیا ہے کہ باہمی فساد تاکہ ختم ہو جائے۔ جب بھی مال کی تقسیم ہوتی ہے تو یہ معاملہ پیش آتا ہے، اور اس لیے تقوی آپ کے لیے ضروری ہے، ذاتی جو آپسی جو صلح صفائی ضروری ہے، اور اس طرح ہیرا پھیری اور خیانت کا بھی امکان رہتا ہے کہ کوئی کم لے لے، کوئی زیادہ لے لے، تو اس ہیرا پھیری اور خیانت سے بچنے کے لیے کیا ہے؟ تقوی کا حکم ہے، اس کے لیے تقوی کا حکم دے دیا۔ اور اس کے باوجود بھی اگر کوئی کوتاہی رہ جائے، کوئی معاملہ پھر بھی رہ جائے، تو اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، کہ تمہیں اللہ اور اس کے رسول کی اصل میں فرما برداری اور ان کی اطاعت کرنی۔ تو یعنی اپنے معاملات کو، اپنے مسائل کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لے کر جانا ہے، اور آج اللہ کی طرف لے جانے سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، اور رسول کی طرف اس معاملے کو لے کر جانے سے مراد کیا ہے، اور اس کی اطاعت سے مراد کیا ہے؟ احادیث اور سنت کے اوپر عمل کرنا۔ اس انداز میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہو سکتی۔ اور آخر میں فرمایا ان کنتم مؤمنین، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مذکورہ تینوں باتوں پر عمل بغیر ایمان مکمل نہیں۔ تو ان تینوں کے اوپر جو ہے وہ عمل جو ہے وہ ایمان کی ایک شرط ہے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو بھی ایمان کی شرط قرار دیا گیا ہے کہ جو شخص یہ سارے کام کرے گا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اور خصوصاً آخری حوالے سے بات کریں تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کو اکٹھا ذکر کر دیا ہے، اور ایمان کی شرط آگے بیان کہ ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو، یعنی اگر مومن نہیں ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت تم نہیں کرو گے، یا پھر صرف لوگ جو صرف اللہ کی اطاعت کی بات کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لہٰذا جو کوئی آپ کی سنت سے منہ موڑ کر صرف قرآن کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، جبکہ حدیث کے بغیر قرآن پر عمل کسی صورت ممکن ہی نہیں ہے، تو وہ قرآن کی واضح تصریح کے مطابق وہ کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں کہ وہ دائرہ ایمان سے ہی خارج، کہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے اوپر نہیں آتا ہے۔ اس کے بعد آگے چلتے ہیں، جو ہمارا دوسرا جو موضوع ہے وہ حقیقی مومن کی صفات جس میں آنے والی ہیں، اور ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ تو اگلی آیات آپ کے سامنے پہلے تلاوت و ترجمہ پیش کرتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق کریم۔ انما، یہ کلمہ حصر اس کو بولتے ہیں، یعنی انا اور ما، انا بے شک، ما نہیں، یعنی اس کے سوا اور کچھ ہے ہی نہیں، یعنی بالکل یقین کی ایک انتہائی کیفیت ہے کہ المومنون، کہ وہ مومن وہ ہوتے ہیں، الذین جو، اذا جب، ذکر اللہ، کہ جب ذکر کیا جائے اللہ کا، اور ذکرہ ہے، ذکرہ یہ زال کے اوپر جو پیش ہے یہ بتا رہی ہے کہ یہ پیسو وائس ہے، فعل مجہول ہے، یعنی جب ذکر کیا جائے اللہ، اللہ کا، وجلت یعنی خود چاہے نہ کریں، ان کے سامنے ذکر ہو گیا اللہ کا، وجلت تو ڈر جاتے ہیں، قلوبہم ان کے دل، وَإِذَا اور جب تلیت تلاوت کی جائے، علیہم ان پر، آیاتہ اس کی آیتوں کی، زادتہم تو اس میں زیادہ کا معنی ہے تو بڑھا دیتی ہیں ان کو، ایماناً ایمان میں، تو وہ آیتیں وہ تلاوت ان کو ایمان میں بڑھا دیتی ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور عَلَىٰ رَبِّهِمْ اپنے رب کے اوپر، یتوکلون، اور بلکہ اس کا ترجمہ ایسے ہوگا، عَلَىٰ کیونکہ پہلے ہے، تو جب عَلَىٰ یا اس طرح کے جو حروف جر ہیں وہ شروع میں آ جائیں، جار اور مجرور ہے، تو حروف جر پہلے آ جائے تو اس سے جو معنی ہے اس کے اندر زور پیدا ہو جاتا ہے۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ اور اپنے رب ہی پر، یتوکلون وہ سب توکل کرتے ہیں، وہ سب بھروسہ کرتے ہیں۔
الذین وہ لوگ جو یقیمون یہاں پر قیام کرنے کا ذکر ہے، جو قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز کو، ومما اور اس میں سے جو، یہ من اور ما کا مجموعہ ہے، اور اس میں سے جو رزقناہم رزق یعنی دیا نا ہم نے ہم ان سب کو، ینفقون وہ سب اس میں سے انفاق کرتے ہیں یعنی خرچ کرتے ہیں، اولئکا یہی وہ لوگ ہیں، ہم المؤمنون وہی ہیں، المؤمنون یعنی اولئکا پہلے کا وہی لوگ، پھر ہم وہی، المؤمنون مومن ہے، یعنی یہاں پر وہی ہونے میں تاکید ہے، یعنی ان کے علاوہ اور کوئی مومن ہے ہی نہیں اصل میں، اولئکا ہم المؤمنون یہی ہیں اصل میں مومن، حقا حقیقی، لہم ان کے لیے ہے، درجات درجے ہیں، عند ربہم ان کے رب کے پاس، ومغفرۃ اور بخشش ہے، ورزق اور رزق ہے، کریم بہت باعزت، ان کے پاس یعنی ان کے رب کے پاس ان کے لیے کیا ہے، مغفرت ہے اور رزق کریم ہے اور درجات ہیں۔ تو یہ ہم نے آیتیں جو ہیں آیت نمبر 2 سے آیت نمبر 4 تک آپ کے سامنے تلاوت اور ترجمہ رکھا۔ اب اس حوالے سے بہت مختصر اس کی تشریح ہے۔ اللہ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا وعلی ربہم یتوکلون۔ تو اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے اس ایک آیت میں مومن کی 3 صفات کو یہاں پر ذکر کیا ہے، اور اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے اس سے پچھلی آیت میں کیا فرمایا کہ اطاعت جو ہے وہی اصل میں ایمان ہے، اور اب یہاں ایمان کی اور ایمان والوں کی صفات بیان کر دی کہ ایمان والے پہچانے کیسے جاتے ہیں، ایمان والوں کی خصوصیات اور صفات کیا ہوا کرتی ہیں۔ اور یہ ہمارے لیے بڑی زبردست بات ہے کہ ہم لوگ اپنے آپ کو ٹٹولیں، ہم اپنے اندر جھانکیں، کیا ہمارے اندر یہ ایمان کی علامات موجود ہیں، یا ان میں سے کتنا ایمان ہم میں موجود ہے۔ ان صفات میں جن کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے ان 3 آیتوں کے اندر، تو ان میں سے کون کون سی کس کے اندر میں کس انداز میں اس کے اوپر عمل کرنے والا ہوں، میرے دل پر، میرے جسم پر، میرے عمل پر، عقیدے پر اس کا کتنا اثر ہے۔ تو یہ ہم سب کا اس کے اندر امتحان ہے کہ ایمان کے یہ صفات ہم میں موجود ہیں بھی یا نہیں، یا ہیں تو کس لیول پر، کس انداز میں۔ تو یہاں پر وہ صفات اللہ نے بیان کر دی۔ تو سر فہرست یہ ہے کہ جب ان کے تنازعات کے درمیان اللہ کا ذکر، یعنی اب اس کو پچھلی آیت کے ساتھ اگر جوڑیں تو وہاں پر تنازع کی بات ہو رہی کہ یہ انفال کے اوپر، مال غنیمت پر کس کا حق ہے، تو اللہ رب العزت نے دیکھیے فوراً مومنوں کو صفات یاد دلائیں کہ تمہاری صفتیں اور مومن کی صفت تو یہ ہوا کرتی ہے کہ جب اس کے سامنے کوئی بھی جھگڑا آئے، کوئی بھی مسئلہ آئے تو کیا کرتے ہیں، وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، قرآن مجید کی آیت پیش کی جاتی ہے، احادیث رسول سے ان کے سامنے دلائل پیش کیے جاتے ہیں۔ جب اللہ کا ذکر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، ان کے دل دہل جاتے ہیں، اور وہ اس کی نافرمانی سے کانپ اٹھتے ہیں کہ یہ تو ہم نے اپنے یعنی کم علمی کی وجہ سے یہ بات کہہ دی تھی۔ فوراً وہ ڈر کر اپنے عمل کو درست کر لیتے ہیں، اپنے احوال کو وہ ٹھیک کر لیتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ جن کے سامنے قرآن مجید کی ہر روز آیتیں اور احادیث اور اس کے سامنے پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین پیش کیا جاتا ہے، لیکن ہم اتنے ہٹ دھرم ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہمارے مذہب میں یہ نہیں ہے، ہمارے فرقے میں یہ نہیں ہے، ہمارے علاقے میں اس طرح نہیں کہتے، ہمارے مولوی صاحب کچھ اور کہتے ہیں۔ جبکہ یہاں پر مومن کی صفت، پہلی صفت کیا بیان کی گئی ہے کہ، اور پچھلی اگر آیت کے ساتھ ملایا ہے جیسے ہم نے، تو ہم دیکھیں کہ ایک تنازع ہے، ایک معاملہ ہے، ایک سوال ہے، اور سوال کے حل کے لیے کیا ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ہے۔ اور جب اس کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کا ذکر اور اللہ کے احکامات کو پیش کیا جاتا ہے، ذکر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے، سب سے پہلے وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں کہ کہیں اللہ ہمارے اس حرکت کے اوپر ہمیں پکڑ نہ لے، کہ ہم نے انجانے میں بھی حالانکہ یہ بات کہی ہے، تو کہیں اللہ رب العزت ہم سے ناراض تو نہیں ہو گیا ہے۔ ہم نے کتنی دفعہ زندگی میں سوچا ہے کہ فلاں معاملے میں نے یہ کام کر بیٹھا ہوں یا کر بیٹھی ہوں، تو مجھ سے کوئی ایسا معاملہ تو نہیں ہو گیا کہ اللہ مجھ سے ناراض ہو گیا۔ ہم اپنے معاملات کو کتنا دین کے اوپر پیش کرتے ہیں، اللہ کے قرآن اور حدیث کے اوپر پیش کرتے ہیں، اور اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ کیا واقعی اللہ اور اس کے رسول کے مطابق ہے بھی کہ نہیں، ان کی اطاعت کے مطابق یہ ہے بھی یا نہیں، کیا میں اطاعت سے نکل تو نہیں گیا۔ تو ہمیں یہ چیک کرتے رہنا چاہیے۔ تو پہلی صفت کیا ہے کہ جب اللہ کا ذکر ان کے سامنے ہو تو وجلت قلوبہم ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور یہ دل کی حالت ہم سب کی ہونی چاہیے اگر ہم ایمان کا دعویٰ کرنے والے۔
وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ، اب دوسری صفت بیان کی جا رہی ہے، دوسری علامت وہ کیا ہے ایمان والے کی، کہ جب اس کے سامنے تلاوت کی جائے آیاتہ، اس کی آیتوں کی، اللہ کی آیتوں کی، زادتہم ایمانا، تو اس کی ایمان کیا ہے، اس کے ایمان کا لیول بڑھ جاتا ہے۔ اس کے سامنے اللہ کے احکامات کو پیش کیا جائے کہ اللہ کا حکم یہ ہے، اللہ رب العزت اس معاملے میں یہ بیان فرماتے ہیں، اللہ نے اپنے قرآن میں یہ عقیدہ بیان کیا ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، ہمارے پیر صاحب نے تو یہ عقیدہ بتایا ہے، تو اپنے ایمان کو چیک کرے۔ اور جبکہ ایک مومن جو ہے اس کا عقیدہ یہ ہوا کرتا ہے کہ جب اس کے سامنے قرآن کی آیت تلاوت کی جائے، قرآن کا حکم اس کے سامنے آئے، تو انہیں سچے دل سے مانتے ہوئے ان کی اطاعت کرتا ہے، اور اس کا یہ جو ماننا ہے، اس کی اطاعت کرنا ہے، یہ اس کے ایمان کے اندر اضافہ ہے اصل میں۔ اور جس کو واضح طور پہ اللہ نے فرمایا زادتہم ایمانا، جب تلاوت ہوتی ہے تو اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے، یعنی یہ نہیں کہ اس کا ایمان اتنے کا اتنا ہی رہا، اس آیت نے اس کے اوپر کوئی اثر ہی نہیں کیا۔ اور اس کا کیا واضح ہمارے سامنے ثبوت ہوتا ہے کہ آیتیں آتی ہیں، ہم اس کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کو مانتے تک نہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم تو فلاں چیز کی پیروی کرنے والے، ہم فلاں فقہ کی پیروی کرنے والے، ہم فلاں طریقے کی پیروی کرنے والے۔ تو ایمان بڑھتا نہیں بلکہ ایمان گر جاتا ہے، بلکہ ایمان ہی سے باہر ہاتھ دھونے پڑ جاتے۔ تو یہاں پر کیا ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ ایمان بڑھتا ہے، کیوں؟ کیونکہ اس کے اوپر وہ اطاعت کرتا ہے، اور اس کے اندر ایڈ آن ہو گیا، یعنی پہلے اس کا ایمان تھا، اب اس کے اندر مزید اضافہ ہو گیا، کیونکہ ایک اور اطاعت اس نے کر لی۔ اور اس سے معلوم ہوا کہ ایمان ایک ہی حالت پر نہیں رہتا، یعنی ایمان کم اور زیادتی اس کے اندر ہوتی ہے۔ یہاں پر زیادتی کا ذکر ہے قرآن مجید کی دوسری آیات میں، اس کی کمی کا بھی ذکر ہوا ہے، اور احادیث کے اندر بھی اس کا ذکر جا بجا آپ کو ملتا ہے کہ ایمان جو ہے کم اور زیادہ ہوتا ہے، گھٹتا اور بڑھتا ہے۔ اور یہ عقیدے کا ایک مسئلہ ہے جس کے اندر بعض گمراہ فرقے جو ہیں وہ دوسری طرف گئے ہیں کہ جناب ایمان جو ہے وہ ہلتا نہیں ہے، ایمان صرف ایک ہی جگہ پر سٹیٹک رہتا ہے۔ نہیں، اللہ کا قرآن دیکھیے واضح طور پر یہ فرماتا ہے کہ ایمان کم ہوتا اور بڑھتا ہے، اور دلائل کو دیکھ کر یقین اور تصدیق میں بھی اور اعمال کی کمی بیشی کے لحاظ سے بھی بڑھتا ہے۔ یعنی جب آپ قرآن کی آیتیں سنتے ہیں، آپ نے کسی درس کو سنا، آپ کسی نیک لوگوں کی محفل میں بیٹھے اور وہاں پر کوئی سنا کہ جناب فلاں ذکر کرنا چاہیے، فلاں اور نماز کو اس طرح سے پڑھنا چاہیے، آپ فوراً اپنے آپ کو ٹھیک کیا، اس کے اوپر عمل کیا، تو عمل آپ کا بہتر ہو گیا۔ تو بعض اوقات عمل کی کمی بیشی سے بھی ایمان کم ہوتا اور زیادہ ہوتا ہے، اور بعض اوقات عقیدے کے اندر ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے، دونوں ہی انداز میں ایمان کم اور زیادہ ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد آگے چلتے ہیں، اللہ فرماتا ہے وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو اس پہلی آیت میں جو تیسری صفت اللہ رب العزت مومن کی بیان کی ہے، یعنی پہلی صفت کیا تھی، وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر ہو تو دل ڈر جاتے ہیں۔ دوسرا، جب ان کے اوپر تلاوت کی جائے اللہ کی آیتوں کی تو زادتہم ایمانا، ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ اور تیسری چیز وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، کہ وہ ہر حالت میں کیا ہے، اپنے رب ہی پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور رب ہی پر بھروسے کا مطلب کیا ہے کہ اس کے اندر کسی قسم کا شرک نہیں ہوتا ہے کہ جناب ان کو فلاں کرنی بھرنی والوں کے اوپر بھی بھروسہ ہے، فلاں قبر والے کے اوپر بھی بھروسہ ہے، فلاں بزرگ اور پیر کے اوپر بھی بھروسہ ہے، اور ساتھ اللہ کے اوپر بھی بھروسہ ہے۔ نہیں، وہ صرف ایک اللہ کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان کو اپنی تلواروں کے اوپر، اپنی طاقت کے اوپر بھروسہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو اللہ رب العزت کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے۔ یعنی اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے جتنے بھی ذرائع وہ بنائے ہیں، ہاں وہ مومن اس کو استعمال کرے، اسباب کو اختیار کرے اور اپنی پوری کوشش کرے، لیکن اس کا بھروسہ کس کے اوپر ہونا چاہیے؟ وہ اللہ کے اوپر، کہ یہ تلوار نہیں چل سکتی ہے، یہ بندوق کی گولی نہیں نکل سکتی ہے جب تک کہ اللہ نہیں چاہے گا۔ ہاں آپ اپنی تیاری مکمل کریں، آپ بہترین سے بہترین جو ہے وہ ٹیکنالوجی حاصل کریں، اسلحہ حاصل کریں، تربیت حاصل کریں، اور اس کے بعد اللہ کے اوپر بھروسہ کریں کہ بھروسہ اللہ ہی کے اوپر ہے۔ یہ ٹیکنالوجی کسی بھی وقت اللہ چاہے تو بالکل ختم ہو جانے والی، آپ کے سامنے ہی ہے کہ آئرن ڈوم کا دعویٰ کرنے والوں کا دعویٰ کیا ہے، وہ ٹیکنالوجی کے اوپر بھروسہ کرنے والے، جس کو اقبال نے بھی کہا کہ ان کو اپنی جو ہے مشینوں کے اوپر بھروسہ ہے، جبکہ ایک مومن کو وہ اللہ رب العزت کے اوپر توکل اور ایمان ہوا کرتا ہے، تو ان کا بھروسہ اللہ پر ہمیشہ رہتا ہے، اور اپنی تیاری یا اسباب پر ان کا بھروسہ نہیں ہوتا ہے۔ اپنی پوری کوششوں کے بعد وہ اس کے انجام کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے طور پر کوشش کی ہے۔ یعنی جیسے دیکھیے اصحاب، یہ جو بدر ہیں، اصحاب بدر گھر سے نکلے ہیں، یہ ان کی کوشش ہے، جو کچھ ان کے پاس اسباب اور مال اور تلواریں اور گھوڑے اور جو کچھ تھا، جتنا تھا، جیسی حالت تھی، وہ نکلے ہیں۔ یہ ان کی اپنی کوشش اور ان کا اسباب کا اختیار کرنا ہے، اور آگے پھر اللہ کے پر بھروسہ ہے کہ اصل میں جتانے والا ذات وہ اللہ کی ذات ہے، فتح والی ذات وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے کہ کیسے مومنوں کی مدد کرتی، کیسے کفر کے اوپر غلبہ اختیار دیتی۔
اور اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 3 میں کیا ارشاد فرماتا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ، اور ابھی بھی یہ ذکر جاری ہے مومن کی صفات کا۔ آیت نمبر 3 میں اللہ رب العزت نے مزید 2 صفات ذکر کی۔ پہلی کیا؟ یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، ادا کرتے نہیں، قائم کرتے ہیں۔ اور قائم کرنے میں مفسرین اور محققین اور فقہا کیا لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب کہ اس کے پورے حقوق اور آداب کے ساتھ اس کو ہمیشہ ادا کرتے ہیں۔ یعنی ایک تو اس کو قائم رکھتے ہیں، یعنی کہ کبھی پڑھ لی کبھی چھوڑ دی، نہیں، ہمیشگی اس کے اوپر ہوتی ہے۔ دوسرا یہ کہ اس کو بہترین انداز میں اس کے پورے حقوق کے ساتھ، آداب کے ساتھ، اللہ کے نبی نے جیسے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ جیسے تم مجھے نماز پڑھتا دیکھتے ہو ویسے پڑھو۔ اور صحابہ نے ویسے دیکھا، ویسے پڑھا، اور پھر صحابہ ایک دوسرے کو بھی دکھایا کرتے تھے کہ کیا میں ویسے ہی پڑھتا ہوں جیسے اللہ کے نبی پڑھتے تھے۔ اور یہ آج تک حدیث کے اندر ہمارے سامنے موجود ہے۔ اللہ کے نبی کی نماز کا ذرا چھوٹے سے چھوٹا، ہلکے سے ہلکا اور بڑے سے بڑا چیز نماز کی ایک، یعنی اللہ کے نبی بیٹھ کر انگلی کو کیسے ہلاتے تھے، صحابہ نے اس کو بھی دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی پاؤں کو کس جگہ پر رکھتے تھے، اس کو بھی دیکھا، اپنی نظر کو انگلی کے اوپر رکھتے تھے، اس کو بھی دیکھا ہے۔ تو یہ ہے نماز کو پوری طرح قائم کرنا۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور ان کی جو 5ویں صفت ہے وہ کیا؟ کہ وہ اللہ نے جو ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ہم نے جو ان کو دیا ہے، یعنی اس میں بڑا لفظ کے اندر معنی ہے کہ یہ کوئی اپنے پیسوں سے، اپنے مال سے نہیں دے رہے ہیں، بلکہ ہم نے جو ان کو رزق عطا کیا ہے۔ اور یہ رزق کے اندر آپ کا مال بھی آتا ہے، آپ کی اولاد بھی آتی ہے، آپ کا جان بھی آتا ہے، آپ کا وقت بھی آتا ہے۔ یہ جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو عطا کیا وہ سب رزق ہے، اور جو ہم نے ان کو دیا اس میں کیا کرتے ہیں؟ یہ خرچ کرتے ہیں۔ اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنی جان اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اپنا وقت اللہ کے راستے میں صرف کرتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت آیت نمبر 4 میں جو آج کی آخری آیت ہے اس میں اللہ کیا فرماتا ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا۔ اللہ رب العزت نے یہ 5 صفات مومن کی بتانے کے بعد اب آخر میں بتایا کہ یہ اصل میں حقیقی مومن جس کے اندر یہ 5 صفتیں پائی جائیں۔ اور اگر کسی شخص کے اندر یہ 5 صفتیں نہیں ہیں تو اپنے ایمان کا جائزہ لے لے، کیونکہ یہ 5 صفات ہیں تو اللہ رب العزت فرمایا مؤمنون حقا، یہ ہے حقیقی مومن۔ ورنہ نام تو کوئی بھی اپنا مومن رکھ لے، نام تو اپنا نام کے طور پر کیا ہے، کوئی شخص اپنے آپ کو چاہے محمد رکھ لے، عبداللہ رکھ لے، احمد رکھ لے، لیکن جب تک ایمان اس کے اندر نہیں ہے، جب تک اس کے اندر یہ مومنوں کی صفات موجود نہیں ہیں تو تب تک وہ حقیقی مومن نہیں ہے۔ تو صرف نام کافی نہیں ہے کہ ہم اہل سنہ والجماعہ ہیں، صرف نام کافی نہیں کہ ہم مسلمان یا مومن ہیں یا مومن کے گھر میں پیدا ہو گئے ہیں، نہیں، بلکہ ان اعمال کو، ان صفات کو اپنے اندر لانا ہوگا۔ ہمیں ہم سب کو چاہیے کہ ان صفتوں کو اپنے اندر پیدا کریں، کیونکہ یہ صفتیں ہوں گی تب اصل میں ایک حقیقی مومن بنتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد آخر میں اللہ رب العزت نے ان مومنوں کا جو درجہ ہے، جو مقام ہے، جو مرتبہ ہے، اس کو ذکر فرمایا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، کہ اللہ رب العزت نے ایک تو ان کو مومن ہونے کا سرٹیفکیٹ دیا ہے کہ حقیقی مومن یہ ہیں، اور پھر یہ کہ اللہ رب العزت نے آخرت میں ان کے لیے درجات رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بلند جنتیں جو ہیں، اور جنت الفردوس جو جنت کا سب سے بلند ترین درجہ ہے، اللہ رب العزت نے درجات ان کے لیے رکھے ہیں۔ اور اسی طرح ان کے لیے مغفرت ہے کہ جس کی ہر مومن کو ضرورت ہے، کیونکہ ہر مومن، ہر آدم کا بیٹا جو ہے وہ خطائیں کرنے والا، غلطیاں کرنے والا ہے۔ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی اللہ اس کو مغفرت کرنے والا ہے۔ ورزق کریم، اور اللہ کے پاس ان کے لیے رزق بھی ہے، اللہ رب العزت کے پاس ان کے لیے باعزت روزی ہے۔ رزق کریم صرف رزق نہیں بلکہ باعزت ہے، ورنہ دنیا میں انسان رزق کماتا ہے لیکن اس کی کوئی عزت بعض اوقات نہیں ہوتی ہے، صرف پیسہ مل رہا ہے، تنخواہ مل رہی ہے، لیکن عزت کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن اللہ فرماتا ہے کہ یہ مومن اگر اپنے اندر 5 صفات پیدا کر لے، یہ کم از کم کرائیٹیریا ہے، یہ یاد رکھیے کہ یہ ایمان کا کم از کم کرائیٹیریا، ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر فرمایا ہے کہ ایمان کے جو ہیں وہ 70 اور یا اس سے چند زائد جو ہے اس سے زائد درجات ہیں۔ اور اس کو بعض علماء نے جو اکٹھا بھی کیا ہے، 100 سے زیادہ جو ہے ٹوٹل وہ گنے ہیں ایمان کے مختلف درجات۔ تو خیر 70 یا اس سے کم و بیش جو ہے درجے اللہ کے نبی نے فرمائے ہیں، اور کم سے کم کیا ہے، سب سے اعلیٰ اس کا کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ کہنا، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی عبادت حقیقی نہیں ہے، کوئی معبود حقیقی نہیں ہے، یہ کہنا اور اس کے اوپر عمل کرنا، اپنی زندگی میں اس چیز کو اجاگر کرنا اور اس کو حق اور اس کو ثابت کر کے دکھانا۔ اور سب سے کم درجہ کیا ہے کہ انسان راستے سے کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دیتا ہے، تو یہ کم سے کم جو ہے ایمان کا درجہ یہ ہے۔ اور اللہ رب العزت نے جس کے اندر کچھ بھی ہو تو اس کے لیے یہ تینوں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ یہ 5 کم از کم درجے ہیں، یہ 5 مومن کی کم از کم صفات ہے، اگر اس کے اندر ہیں تو اللہ فرماتا ہے اس کے لیے اللہ نے درجات رکھے ہیں، اس کے لیے بخشش رکھی ہے،
اور باعزت رزق رکھا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم نے جو پڑھا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی جو حقیقی سچے پکے مومن ہیں ان میں شامل فرمائے، اور اللہ رب العزت ہمیں بھی اپنی مغفرت سے نوازے، درجات سے، اور رزق کریم اللہ رب العزت ہمارے بھی نصیب میں کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نیک عمل اور اچھی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر وبارک اللہ فیکم۔ جس کے بعد آخر میں آپ جانتے ہیں کہ کوئز کا سلسلہ ہوا کرتا ہے، تو آج کے کوئز میں جو ہمارے سوالات ہیں ان میں سب سے پہلا سوال یسألونک عن الانفال، جو شروع میں آیت آئی اس میں اس آیت میں انفال کا کیا معنی بیان کیا گیا ہے، تو ہم نے اس کا لغوی معنی اور اس کا جو شریعت میں معنی ہے دونوں بیان کیے ہیں۔ اس کے بعد اسی آیت میں سوال ہے کہ سورۃ الانفال کس غزوے کے بعد نازل ہوئی، یعنی یہ کس جگہ کس وقت نازل ہوئی کہ جب کون سا غزوہ رونما ہو چکا تھا۔ اور اس کے بعد تیسرا سوال ہے فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم، تو یہ جو آیت آئی تو اس میں اس آیت میں کتنی اور کون سی باتوں کا حکم اللہ نے دیا ہے، کتنی باتیں ہیں اور کون سی باتیں ہیں۔ اور اسی طرح اگلا سوال چوتھا سوال ان کنتم مؤمنین، جو اللہ نے فرمایا تو کن امور کو ایمان کی شرط کے طور پر اللہ نے بیان فرمایا کہ یہ ہیں ایمان کی شرطیں، اگر یہ ہیں تو پھر ایمان ہے۔ اور اسی طرح انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، اور یہ آیت پوری آخر تک تو ذکر الہی کا یہاں پر جو ذکر ہے ذکر اللہ، تو ذکر الہی کا مومن کے دل پر کیا اثر اللہ نے یہاں پر بیان فرمایا کہ جب اللہ کا ذکر اس کے سامنے کیا جائے تو کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، یہی آیت جو ہے اس آیت میں آپ جانتے ہیں کہ کچھ صفات مومن کی بیان کی گئی، تو مومن کی کتنی اور کون سی صفات کا ذکر ہوا ہے اس آیت میں بھی، اور اس کے بعد اگلی جو دو آیتیں تھیں اللہ رب العزت نے ان تین آیتوں میں مومنوں کی کچھ صفات کا ذکر فرمایا تھا۔ اور آخر میں ہے اولئک هم المؤمنون حقا، تو حقیقی مومن کون ہیں اور ان کا اللہ نے کیا انعام ذکر فرمایا ہے۔ تو یہ آج کے سوال ہیں، اسی پر اپنے اس درس کو ختم کرتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔